اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر تو اللہ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ احرام کے مسائل، عربی دان حضرات نے کہا ہے کہ مطلب اگلے جملہ کا یہ ہے کہ حج ہے، ان مہینوں کو جو معلوم اور مقرر ہیں، پس حج کے مہینوں میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے احرام سے زیادہ کامل ہے۔ گو اور ماہ کا احرام بھی صحیح ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام اسحاق، امام ابراہیم نخعی، امام ثوری، امام لیث، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام بن سکتا ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یسألونک عن الاہلہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو نسک کہا گیا ہے، اور عمرے کا احرام ہر مہینے میں باندھ سکتا ہے، تو حج کا احرام بھی جب باندھے گا صحیح ہوگا۔ ہاں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا صحیح ہوگا، بلکہ اگر اور ماہ میں حج کا احرام باندھا تو غیر صحیح ہے۔ لیکن اس سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں امام صاحب کے دو قول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا، مجاہد رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے، اور اس پر دلیل الحج اشہر معلومات ہے۔ عربی داں حضرات کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ آیت کے ان الفاظ سے مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت خاص مقرر کردہ مہینے میں تو ثابت ہوا کہ ان مہینوں سے پہلے حج کا جو احرام باندھے گا وہ صحیح نہ ہوگا، جس طرح نماز کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم بن خالد نے خبر دی، انہوں نے ابن جری سے سنا، اور انہیں عمر بن عطا نے کہا، ان سے اکرمہ نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو لائق نہیں کہ حج کے مہینوں کے سوا بھی حج کا احرام باندھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات۔ اس روایت کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں۔ ایک سند میں ہے کہ سنت یہی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہی روایت منقول ہے۔ اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حکم میں مرفوع حدیث کے مساوی ہوتا ہے، پس یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور صحابی بھی یہاں وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہیں۔ علاوہ ازیں ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کا احرام باندھنا کسی کو سوائے حج کے مہینوں کے لائق نہیں۔ اس کی اسناد بھی اچھی ہیں، لیکن شافعی اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ موقوف حدیث ہی زیادہ ثابت و زیادہ صحیح ہے، اور صحابی کے اس فتوے کی تقویت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ سنت یوں ہے، واللہ عالم۔ اشہر معلومات سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ بخاری۔ یہ روایت ابن جریر میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم سے صحیح بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت شعبی، حضرت حسن، حضرت ابن سیرین، حضرت مکحول، حضرت قتادہ، حضرت زحاق بن مزاحم، حضرت ربیع بن انس، حضرت مقاتل بن حیان رحم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ابو یوسف اور ابو ثور رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اشہر کا لفظ جمع ہے تو اس کا اطلاق 2 پورے مہینے اور تیسرے کے بعد حصے پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے میں نے اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا ہے، پس حقیقت میں سارا سال اور پورا دن تو دیکھا نہیں رہتا، بلکہ دیکھنے کا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، مگر اغلباً تقریباً ایسا بول دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اغلباً تیسرے مہینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی ہے فمن تعجل فی یومین، حالانکہ وہ جلدی 1.5 دن کی ہوتی ہے، مگر گنتی میں 2 دن کہے گئے۔ امام مالک، امام شافعی کا ایک پہلا قول یہ بھی ہے کہ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ کا پورا مہینہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن شہاب، عطا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ طاؤس، مجاہد، عروہ، ربیع اور قتادہ رحم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے، لیکن وہ موضوع ہے کیونکہ اس کا راوی حسین بن مخارق ہے، جس پر حدیث کو وضع کرنے کی تہمت ہے، بلکہ اس کا مرفوع ہونا ثابت نہیں، واللہ عالم۔ امام مالک اس کو قول کو مان لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ 10 ذی الحجہ کے بعد بھی حج ہو سکتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ درست نہیں۔ امام ابن جریر بھی ان اقوال کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ حج کا زمانہ تو مینا
کے دن گزرتے ہی جاتا رہا۔ محمد بن سرین رحم اللہ کا بیان ہے کہ میرے علم میں تو کوئی اہل علم ایسا نہیں جو حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنے کو ان مہینوں کے اندر عمرہ کرنے سے افضل ماننے میں شک کرتا ہو۔ قاسم بن محمد سے ابن عون نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے مسئلے کو پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اسے لوگ پورا عمرہ نہیں مانتے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو منع کرتے تھے، واللہ عالم۔ اس سے اگلی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور ذی القعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ ادا فرماتے ہیں، اور ذی القعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ٹھہرا، واللہ عالم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کرے یعنی حج کا احرام باندھ لے، اس سے ثابت ہوا کہ حج کا احرام باندھنا اور اسے پورا کرنا لازم ہے۔ فرض سے مراد یہاں واجب و لازم کر لینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا مراد ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض سے مراد احرام ہے۔ ابراہیم اور ضحاک کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں احرام باندھ لینے اور لبیک پکار لینے کے بعد کہیں ٹھہرانا ہے نا ٹھیک نہیں، اور بزرگوں کا بھی یہی قول ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے فرض سے مراد لبیک پکارنا ہے، رفث سے مراد جمع ہے، جیسے اور جگہ قرآن میں ہے اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ احرام کی حالت میں جمع اور اس کے تمام مقدمات میں بھی حرام ہے، جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا، ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا۔ وہ بعض نے مردوں کی محفلوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو رفث میں داخل کیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف مربی ہے۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ کوئی ایسا ہی شعر پڑھا اور دریافت کرنے پر فرمایا کہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنی رفث ہے۔ رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جمع وغیرہ کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشار و کنایوں میں جمع کا ذکر اپنی بیوی سے کہنا کہ حرام کھل جائے تو جمع کریں گے، چھیڑ چھاڑ کرنا، مساس کرنا وغیرہ یہ سب رفث میں داخل ہیں، اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ مختلف مفسرین کے مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ فسوق کے معنی عصیان و نافرمانی، شکار، گالی گول گلوچ کرنا وغیرہ بد زبانی ہے، جیسے حدیث میں ہے مسلمان کو گولی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی فسق ہے، جیسے قرآن کریم ہے او فسقن احل لغیر اللہ بہ، بعد القاب سے یاد کرنا بھی فسق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے۔ گو یہ فسق ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اس طرح حرمت بھی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ ارشاد ومن یرد فیہ بالحادم بظلم نذقہ من عذاب علیم، یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اور اسے ہم المناک عذاب کریں گے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں مراد فسق سے وہ کام ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے، جیسے شکار کھیلنا، بال منڈوانا یا کتروانا، ناخن لینا وغیرہ۔ حضرت ابن عمر سے بھی یہی مروی ہے، لیکن بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی ہر گناہ سے روکا گیا ہے، واللہ عالم۔ صحیحین میں ہے جو شخص بیت اللہ کا حج کرے نہ رفث کرے نہ فسق تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت اور حج کے ارکان وغیرہ میں جھگڑا نہ کرو، اور اس کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہ کرو، موسم حج کو آگے پیچھے نہ کرو جیسے کہ مشرکین کا وتیرہ تھا جس کی مذمت قرآن کریم میں ہے، اور جگہ فرما دی گئی ہے۔ اس طرح قریش مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم صحیح راہ پر اور طریق ابراہیمی پر ہیں۔ جیسے یہ ہم امانت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں وقت حج، ارکان حج اور ٹھہرنے وغیرہ کی جگہ بیان کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے اب میٹ دو، واللہ عالم۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ کسی کو گالیاں دو۔ بہت سے مفسرین کا یہ قول بھی ہے اور بہت سے مفسرین کا پہلا قول بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کسی کا اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جس میں داخل نہیں۔ ہاں مارے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلام کو اگر مار بھی لے تو کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے اور ارج میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا سامان حضرت ابو بکر کے خادم کے پاس تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضرت کا رات کو گم ہو گیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے ایک اونٹ کو بھی تو سنبھال نہ سکا، یہ کہہ کر آپ نے اسے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے دیکھو احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔
بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ حج کے تمام ہونے میں یہ بھی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے کام پر یہ فرمانا اس میں نہایت لطافت کے ساتھ ایک قسم کا انکار ہے، پس مسئلہ یہ ہوا کہ اسے چھوڑ دینا ہی اولا ہے، واللہ عالم۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ جو شخص اپنا حج پورا کرے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پائیں اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تم جو بھلائی کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اوپر ہر برائی سے روکا تھا کہ نہ کوئی برا کام کرو نہ بری بات کہو، تو یہاں نیکی کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ہر نیکی کا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم ہوا۔ حضرت اکرمہ حضرت عنینہ رحم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، بخاری نسائی وغیرہ میں یہ روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عینی لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے تئیں متوکل کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بھنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا ستو وغیرہ توشے ہیں ساتھ لے لو۔ دیگر بہت سے معتبر مفسرین نے بھی اسی طرح کہا ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر ساتھ رکھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے، چونکہ دنیاوی توشے کا حکم دیا ہے تو ساتھ ہی فرمایا کہ آخرت کے توشے کی تیاری بھی کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف خدا لے کر جاؤ، جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع و خضوع طاعت و تقویٰ کے باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو، بلکہ یہ لباس اس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ کھو گے تو آخرت میں پاؤ گے، یہاں کا توشہ وہاں فائدہ دے گا۔ طبرانی۔ اس حکم کو سن کر ایک مسکین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا تو ہونا چاہیے جس سے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور بہترین خزانہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، دب کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کے خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو۔ یہی عقلی امتیاز ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر اللہ کرو، اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ تجارت اور حج۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنہ اور ظلم راج نامی بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں من ربکم کے بعد فی مواسم الحج کا لفظ بھی ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی خوش الخانی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ ابن جریر۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامت تیمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم حج میں جانور کرایہ پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے، کیا تم سر نہیں مڈواتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لیس علیکم جناح لے کر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ مسند عبد الرزاق میں بھی یہ روایت ہے اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ میں بھی۔ بعض روایتوں میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی ہو بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کیا تم احرام نہیں باندھتے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ عرفات کو منصرف یعنی تصرف کر کے پڑھا گیا ہے، حالانکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے جیسے مسلمات اور مومنات، ایک خاص جگہ کا نام مقرر کیا گیا ہے اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی اور منصرف پڑھا گیا۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ مثلا احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا، منع کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ 10ویں کی فجر سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ جائے اس نے حج پا لیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفہ کے دن کے شروع سے ہے۔
ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طے کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، واللہ ہر پہاڑ پر ٹھہرتا آیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں بھی ٹھہر چکا ہو، خارات کو خادن کو اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ فریضے سے فارغ ہو گیا۔ مسند احمد و سنن۔ امام ترمذی سے صحیح کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ عرفت کیا تم نے پہچان لیا؟ حضرت خلیل اللہ نے جواب دیا عرفت میں نے جان لیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ ہو گیا۔ حضرت عطا، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مجلس سے بھی یہی مروی ہے، واللہ عالم۔ عرفات کا نام مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور علال بھی ہے، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل الرحمہ ہے۔ ابو طالب کے ایک مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے، اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، جب پہاڑ کی دھوپ چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی جیسے آدمی کے سر پر امامہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا۔ پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کی اور سویرے اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اول وقت رات کے اندھیرے اور صبح کی روشنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز صبح ادا کی، اور جب روشنی واضح ہوگی تو صبح کی نماز کے آخری وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ حضرت مسعور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے۔ دیکھو مشرک اور بت پرست یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامہ ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پیشتر ہی لوٹ جاتے تھے، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے۔ وہ مشعر الحرام سے سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ اس طرح نمایاں ہو جاتی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامے ہوتے ہیں، لیکن ہم سورج کے نکلنے سے پہلے ہی چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ ابن مردویہ مستدرک حاکم، امام حاکم نے اسے شرط شیخین پر اور بالکل صحیح بتلایا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ ان لوگوں کا قول ٹھیک نہیں جو فرماتے ہیں کہ حضرت مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن آپ سے کچھ سنا نہیں۔ حضرت معرور بن سوید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا آپ تک وہ منظر میرے سامنے ہے۔ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر تھے اور فرما رہے تھے ہم واضح روشنی میں لوٹے۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر والی ایک مطول حدیث میں جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج چھپ گیا اور قدر زردی ظاہر ہونے لگی تو آپ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل تان لی، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ لوگ ہو آہستہ آہستہ چلو، نرمی، اطمینان، سکون اور دلجمعی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل قدرے ڈھیلی کرتے تاکہ جانور و آسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت و نوافل کچھ نہیں پڑے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب سویرا ہو گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کیسی چال چلتے تھے؟ فرمایا درمیانی اور دھیمی چال سے سواری چلا رہے تھے، ہاں جب راستہ میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے، بخاری و مسلم۔ پھر فرمایا عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لیں۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مشعر حرام کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر الحرام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مشعر الحرام ہے، پہاڑ بھی اور اس کے آس پاس کی کل جگہ۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قضا پر بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں تو فرمایا یہ لوگ کیوں بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں؟ یہاں کی سب جگہ مشعر الحرام ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی کل جگہ مشعر الحرام ہے۔ حضرت عطا سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑے پھر مزدلفہ شروع ہو گیا، وادی محشر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو قضا سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشاعر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کا اور بعض اصحاب شافعی کا مثلا کفال اور ابن خزیمہ کا خیال ہے کہ جہاں کا ٹھہرنا حج کا رکن ہے، بغیر یہاں ٹھہرے حج صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں حضرت عروہ بن مضرس سے اس معنی کی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہاں نہ ٹھہرا تو قربانی دینی پڑے گی۔ امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر نہ بھی
بھی ٹھہرا تو کچھ حرج نہیں۔ بس یہ 3 قول ہوئے، ہم یہاں اس بحث کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھتے، واللہ عالم۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے پہلے قول کی زیادہ تائید کرتے ہیں، واللہ عالم۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ عرفات کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفات سے بھی اٹھو اور مزدلفہ کی کل حد تک بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہاں وادی محشر نہیں ہے، مسند احمد کی اس حدیث میں۔ اس کے بعد کہ مکہ شریف کی تمام گلیاں قربانی کی جگہ ہیں اور ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں، لیکن یہ حدیث بھی منقطع ہے، اس لیے کہ سلیمان بن موسیٰ رشدک نے جبیر بن مطعم کو نہیں پایا، لیکن اس کی اور سندیں بھی ہیں، واللہ عالم۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، کہ احکام حج وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے اور خلیل اللہ کی سنت کو واضح کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول سے پہلے، فی الواقعہ ان تینوں باتوں سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی، فالحمدللہ۔